بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے ملتا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور اس تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور سب سے پہلے یہ تابوت سکینہ کس کو ملا، اور اس تابوت کے اندر ایسی کون سی چیز موجود ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی قوم اتنی جد و جہد کیوں کر رہی ہے۔ کیا ہے ایسا اس صندوق میں جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے، اور خاص کر یہودی قوم جو کہ آج دنیا کی سپر پاور قوم ہونے کے باوجود اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مومنوں کے دلوں میں سکون اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتا اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتور قومیں ہار مان لیتیں، اور یہ صندوق جس قوم کے پاس رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ یہ ایسا کراماتی صندوق ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا پاگل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں اتاریں۔ ان چیزوں میں ایک تابوت سکینہ بھی شامل تھا جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا ہے۔ یہ تابوت ایک صندوق کی شکل کا تھا، اور یہ جنتی تابوت تھا جس کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں اور مومنوں کے دلوں میں سکون اور تسلی عطا فرماتا تھا، لہٰذا اسی سکون اور قرار کی وجہ سے اس کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مسند نبوت پر فائز ہونے والے ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ اس وجہ سے یہ تابوت حضرت شیش علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح جو منصب نبوت پر فائز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تابوت اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل سے یہ یہودی نسل کی ابتدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور اس طرح یہ تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور یہ قوم صحرائی سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک وہاں پر بھٹکتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے اس قوم کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اسی عبادت گاہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خاص جگہ مقرر فرمائی جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کرائی۔ اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا، جس کو آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کروایا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا ہیکل سلیمانی کو جنات کی مدد سے بنایا گیا۔ اس کے اندر بیش قیمتی پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور اس کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھیں۔ اس ہیکل سلیمانی میں جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ تو ناظرین، اس طرح ہزاروں سال تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا۔ اس تابوت کو چونکہ بہت سارے انبیاء کرام سے نسبت تھی، اس وجہ سے یہ تابوت بہت زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ تو دوستو، اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم ہر جنگ میں فتح حاصل کرتی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی؟
روایت میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک ایسا خاص تابوت تھا، اور اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جیسے کہ لوح قرآنی اور توریت شریف کی تختیاں کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے تبرکات جن کو انبیاء کرام سے نسبت تھی وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ بابرکت تھا۔ دوستو، جب قوم بنی اسرائیل کفار کے بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے زیادہ ہوتے جن کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دل کانپنے لگتے، تو اس وقت یہ لوگ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے، اور اس دعا کے بعد اس تابوت سے ایسی برکتیں رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی بدولت قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے اور ان کے دلوں سے دشمن کا ڈر اور خوف نکل جاتا اور یہ دشمن پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو تابوت سکینہ کے ذریعے سکون اور قرار عطا فرماتا، اور یہ قوم ہر میدان کو فتح کرتی۔ اگر اس قوم پر کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہوتی تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے، تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کے اوپر سے مصیبت اور پریشانی دور فرما دیتا۔ اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے قبول ہوتی۔ جب تک تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی اور کوئی بھی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا۔ اس تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہودی اور قوم بنی اسرائیل ایسی بدبخت قوم تھی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، لیکن یہ قوم ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ جب یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط ہو گیا، اور اسی دوران قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مکانوں کو نذر آتش کر دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر لے گئے۔ اس جنگ کے بعد قوم عمالقہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس بابرکت صندوق کی بے حرمتی کی اور اس صندوق کو نجاست اور گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا فرما دیا، جس کے سبب قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے۔ قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم پر یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے ادبی کی وجہ سے نازل ہوا ہے، تو انہوں نے اس عذاب سے بچنے اس تابوت سکینہ کو اٹھایا اور ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس تابوت سکینہ پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ یہ فرشتے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے ہی یہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے ملا تو قوم بنی اسرائیل کا وقار دوبارہ سے لوٹ آیا، لیکن قوم بنی اسرائیل یہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی تھی، لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ قوم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی اور کفر اور شرک کرنے لگی۔ جب یہ قوم پھر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ ایک جابر اور ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا، اور پھر بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیا۔ جب بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس قتل و غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا، لہٰذا اس جنگ کے بعد تابوت سکینہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔
یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک اسی تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ یہ یہودی قوم کسی بھی قیمت پر تابوت سکینہ کو دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ ان کو اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل ہو سکے اور وہ پوری دنیا پر قبضہ کر سکے۔ دوستو، تابوت سکینہ کہاں پر ہے اور یہ آخری دور میں آ کر کس کو ملے گا، تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہودی آج کے دور میں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسیحا دجال کے آنے سے پہلے اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ ایتھوپیا کے چرچ کے اندر موجود ہے، اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب ممالک کے اندر موجود ہے، اور بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے، جو قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے، اس کے متعلق صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔